الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھا گیا، رآ کوکبا، تو ایک تارا دیکھا، قال، فرمایا، ھذا ربی، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ فلما افل، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال، تو فرمایا، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند چمکتا دیکھا، قال، فرمایا، ھذا ربی، اسے میرا رب کہتے ہو۔ فلما افل، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال، فرمایا، لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب سورج چمکتا ہوا دیکھا، قال، فرمایا، ھذا ربی، اسے میرا رب کہتے ہو۔ ھذا اکبر، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال، تو فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، انی بریء، بے شک میں بیزار ہوں، مما تشرکون، ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفری عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا تھا، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا، تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بت اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرائے میں انہیں غور و فکر کی دعوت دی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے، یعنی پہلے کچھ نہیں تھا، پھر سب کچھ یہ پیدا ہوا اور پھر ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہو رہے ہیں، جس میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، اگر مجھے میرا رب عز و جل ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے جو چاند کو معبود مانتے تھے، انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے تھی۔ چاند کے معبود نہ ہونے پر بھی آپ علیہ السلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابل فنا ہونے کی دلیل ہے، کہ جب اس کی حالت بدل رہی ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہا ہے، چمک رہا تھا، پھر ڈوب گیا، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا گیا، تو گویا یہ فنا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا
تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے۔ اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے، آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا جو اگلی آیتوں میں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا تقبل منا صلاة الفجر مع جماعت المسلمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اجرنا من النار اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔